بندگی کرا کر تیری بارگاہ میں لے آیا، تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ الہی تو بھی اس کو محبوب بنا دے، تو بھی اس کو محبوب بنا دے۔ اب میری طرف دھیان کرنا، آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دعا مانگی تو اس وقت بیت اللہ سے آواز آئی، اے عثمان ہرولی، ہم نے تیرے اس مرید کو معین الدین بنا دیا ہے۔ یہ معین الدین نام یہ فرشی نہیں ہے، عرشی ہے۔ اسی لیے تو لوگ عرشی نام سے ان کی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم وہاں سے پہنچے اس بارگاہ میں جو رحمت للعالمین کی بارگاہ ہے۔ وہاں پہنچے مدینہ منورہ شریف، مدینہ منورہ شریف پہنچے، 6 مہینے وہاں رہے، 6 مہینے۔ اور مدینے کے اماموں نے جب غریب نواز کا علم دیکھا، مدینے کے خطیب نے جب غریب نواز کی علم کی معرفت دیکھی، انہوں نے مصلی چھوڑ دیا۔ اونچی بول، مصلی چھوڑ دیا، کہتے اب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں گے۔ 6 مہینے تک مسجد نبوی کے مصلی پہ خواجہ غریب نواز نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں درس حدیث غریب نواز دے رہے ہیں۔ 6 مہینے تک وہاں رہے۔ اس کے بعد ایک دن آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہرولی رحمت اللہ علیہ سنہری جالیوں کے پاس لے آئے، سنہری جالیوں کے پاس۔ اور یہ بات سبا سنابل میں لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ سبا سنابل شریف وہ کتاب ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول ہے، بارگاہ خدا میں بھی قبول ہے۔ سبا سنابل شریف میں سے پڑھ رہا، پیر و مرشد نے جب سنہری جالیوں کے سامنے، حضوری رحمت اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ گیا، جو مدینے گئے ہیں نا وہ میری بات پہ اتفاق کریں گے کہ جب بندہ سنہری جالیوں کے پاس جاتا ہے نا تو پھر اپنی دعائیں بھول جاتا ہے، پھر وہ دنیا بھول جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں پرنم ہوتی ہیں اور اس کی توجہ ساری کی ساری سنہری جالیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اور ضروری کہتے ہیں وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ سنتے بھی ہیں اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد جب سنہری جالیوں کے سامنے لے کے آئے، سبا سنابل شریف پڑھ رہا ہوں جس کی سند اعلیٰ حضرت کے جناب فکرے سے فرمایا یہ بارگاہ خدا میں بھی مقبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہے۔ جس کتاب میں غلط عبارت لکھی ہو وہ تو مقبول نہیں نہ ہوتی۔ تو سبا سنابل شریف میں یہ لکھا ہے کہ غریب نواز نے جب روضہ رسول پہ جا کے سنہری دھالیوں کے سامنے جا کے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جب یہ پکارا روضہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری سب کے مشائخ تجھے بھی سلام ہو۔ اے خشکی اور تری، یہ غریب نواز کا مقام ہے۔ فرمایا خشکی کے جتنے ولی اللہ ہیں اور تری سمندروں کے جتنے ولی اللہ ہیں، ان سب کے شائخ، ان کے پیشوا، تجھے بھی میرا سلام ہو، تجھے بھی میرا سلام ہو۔
نبوت کے بعد پھر ہم کچھ دن وہاں رہے روضہ رسول مدینہ شریف میں. آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن آیا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں پھر وہ دن آ گیا جس دن میری معراج ہو گئی. سمجھنے والوں کو میری طرف سے سبحان اللہ. پھر وہ دن آ گیا جس دن میری معراج ہو گئی. وہ معراج کیا تھی کہ تیری معراج تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پھر معراج کیا تھی؟ غریب نواز فرماتے ہیں پھر مجھے نانے نے اپنا دیدار کرا دیا. پھر نانے نے دیدار کرایا اور فرمایا بیٹا حسن تو معین الدین ہے. تو معین الدین. آپ فرماتے ہیں یہ وہی آواز تھی جو بیت اللہ سے آئی. یہ وہی آواز تھی جو بیت اللہ سے, ہم نے کسی کو نہیں بتایا, وہی آواز روضہ رسول اللہ سے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے میرے نانے نے فرمایا بیٹا حسن تیری ڈیوٹی تو ہم نے ہندوستان میں لگائی ہے. میں رو پڑا نانا ہم تو تیرے پاس آئے تھے. میں فرمایا بیٹا اگر تم ادھر رہو گے تو تیرے نانے کے دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ تیرے نانے کے دین کو کس نے پھیلانا ہے؟ یہاں جو سڑے سے سڑا دینے والا بندہ بھی میری طرف توجہ کرے. ویسے تو یہاں بیٹھا کوئی نہیں, لیکن کوئی بیٹھا ہو تو توجہ سے سنے. اللہ کا 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہوا ہے. نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے. کوئی صحابی, کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی اوتاد نبی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. نبی نبی ہوتا ہے, اس کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن سن آدم سے لے کے ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ تک اور اس سے لے کے آج تک کسی نبی نے, کسی ولی نے, کسی کتب نے, کسی غوث نے اتنے کافروں کو کلمہ نہیں پڑھایا جتنے غریب نواز نے کافروں کو کلمہ پڑھایا. وہاں سے سفر کا ارادہ کیا اور سفر کے ارادے سے جب ہم نکلے تو فرماتے ہیں واپسی پہ شام پہنچے, پھر عراق پہنچے اور عراق میں سرکار بغداد کی بارگاہ میں حاضری پیش کی. سرکار بغداد کی بارگاہ میں آئے اور سرکار بغداد نے آپ کو دیکھ کے مریدوں کو فرمایا. سرکار بغداد نے آپ کو دیکھ کے اپنے مریدوں کو فرمایا اس مرد حق کو دیکھو, اس کا نام تو حسن ہے مگر اللہ رسول نے اسے معین الدین بنا دیا ہے. فرمایا معین الدین کدھر کی ڈیوٹی لگی ہے؟ کدھر کی ڈیوٹی؟ ارض کی ہند کی ڈیوٹی لگی ہے. ہند کی معین الدین ہند میں جانا تو پہلے لاہور حاضری دینا. ہند میں جانا تو پہلے لاہور حاضری دینا. وہاں اللہ کا بہت بڑا شیر ہے, اس سے ڈرنا. وہ خدا کا بڑا محبوب ہے. تو غریب نواز ساری منزلیں طے کر کے, سارے رتبے حاصل کر کے, علم کے مقام میں قریہ تک پہنچ کر مدینے سے اجازت پا کر سرکار علی حجویری داتا صاحب کے قدموں میں آگے بیٹھ گئے. داتا صاحب کے قدموں میں آگے بیٹھ گئے. 40 دن چلہ کاٹا, 40 دن چلہ کاٹا اور پھر ان کا مشہور شہر
شعر ان کا مشہور شعر گنج بخش فیض عالم، گنج بخش فیض عالم. میں کہتا ہوں دنیا کوشش کر کے جناب کتابیں لکھ کے دنیا سے پردہ کر گئی، دنیا سے چلی گئی، کتابیں ختم ہو گئی، جناب لٹریچر ختم ہو گئے، لیکن غریب نواز کے اس ایک شعر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. گنج بخش فیض عالم بدہرے ہوئے خدا ناقصاں را پیر کامل کاملان را رہنما، کاملان را رہنما. حضرات گرامی، حضور خواجہ خواجگاں جب لاہور میں آئے تو آپ کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے. یہ کیسے ساتھ ملے یہ ایک پورا موضوع ہے، پھر کبھی بتائیں گے. لیکن سن، خواجہ غریب نواز، کسی عقل کے اندھے کو کیا پتا غریب نواز کون ہے؟ کسی اندھے کو کیا پتا غریب نواز کون ہے؟ اب میری طرف دیکھ، غریب نواز جب ہندوستان میں آئے، ہند کی زبان اور تھی. سبحان اللہ. ہند کی زبان بولو تو صحیح، ہندی زبان تھی. ہند کی زبان اور تھی، آپ کی زبان اور تھی. آپ پرشین تھے، ایران کے صوبہ سے تعلق تھا. آپ کی زبان اور تھی، ہند کی زبان اور رہن سکتا. جس بندے کو بولی کا ہی نہ پتا ہو وہ تبلیغ کیا کرے گا، وہ تبلیغ کیسے کرے گا؟ لیکن سن، دو ہستیاں ایسی ہیں، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تبلیغ سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، ان کو دیکھنے والے، ان کو دیکھنے والے مجبور ہو گئے تھے. مجبور. عرب کے اندر سونے پاک نبی کا جو چہرہ دیکھتا مسلمان ہو جاتا. عرب کے اندر، میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مدینے آئے مناظرے کے لیے. ایک ہی نظر مصطفیٰ پہ پڑی اور وہ پکار اٹھے تھے، یہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ تو نبی اللہ کا چہرہ ہے. وہ آئے کہنے لگے تو مناظرہ کرنے آیا تھا، ابھی تو بات بھی کوئی نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ دیا. حضرات گرامی وہی کیفیت ہند میں ہوئی. غریب نواز کی بولی اور تھی، زبان اور تھی، رہن سہن اور تھا. ہند میں آئے، ہند میں آئے، جو آپ کا چہرہ دیکھتا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. غریب نواز کے چہرے نے اسلام پھیلایا ہے. حضرات گرامی، سرکار دو عالم نے نامزد کیا، اور آج ہم کیوں ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ آج کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہند میں نبی کوئی نہیں آیا. اب بولو تو صحیح، ہند میں نبی، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جب نبی یہاں تھا کوئی نہیں تو جو ہمارے پیچھے تھے. اقبال کہتا ہے نا، مولانا مفتی خادم حسین رضوی کی زبان ہے، اقبال نے پوچھا لگا اور دس اقبال تیرے بڑکے کون سن، وہ دس اقبال تیرے بڑکے کون سن؟ تو اقبال فرماتے ہیں میں ہوں اصل میں سو مناتی، میں ہوں اصل میں سو مناتی، اما ہمارے داتی مناتی. تو کہنا ساڑھے بٹکے جنہیں سن نا وہ سو منات آئے سن، وہ لاتوں منات آئے سن. یہ تو اللہ نے کرم کیا، غریب نواز کی ادھر جلوہ گری ہوئی. غریب نواز آئے، بابا فرید آئے، اور جناب محبوب الہی آئے، نظام پاک آئے، کتب پاک آئے، علی حنویری آئے. ان کے قدموں سے ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. میں ہوں اصل میں سو منات. اقبال کہہ رہا میرے بڑکے تو سارے یہی تھے. سیدان کاٹ دئیے، سیدان کیونکہ سید تو شروع تو سیدان کٹیے تو پیچھے چلے جاؤ.
اب پیچھے چلے جاؤ جاتی عمرہ والے کہنے بھی ادھر جاتی عمرہ ہے جی یہ پیچھے چلے جاؤ یہ میرے بھی تے تیرے بھی خیر ارائیاں کا تو کچھ شجرہ یہی دستا ہے بھی یہ باہر بھی آئے سن لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں جی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جنرل بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے وہ انہی بزرگوں کے ہاتھوں مسلمان ہوئے ہیں انہی بزرگوں کے ہاتھوں اور سن جملہ سن ہم کیوں ان کا ذکر کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نمک حلال ہیں ہم نمک حلال ہے کیوں اس لیے کہ ہم اس ہستی کا ذکر کر کے ان کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اور میرا فکرہ سن پھر اگر داد بنتی ہے تو بولی غریب نواز نے کاروبار چھوڑا غریب نواز نے باغ چھوڑا کھیتی باڑی چھوڑی باغ چھوڑا جائیداد چھوڑی وطن چھوڑا ماں باپ چھوڑے ان کی قبریں چھوڑی رشتہ دار چھوڑے صرف نانے کے دین کی خاطر صرف حضور کی امت کی خاطر اور صرف ہماری خاطر صرف اس ہماری خاطر اگر وہ نہ آتے تو اس کا نقشہ کہیں اور ہوتا یہ تو ان بزرگوں کی مہربانیاں ہیں کہ ہمیں کلمے کی دولت نصیب ہو کے جنت کا وارث بنا دیا ہے اور حضرات گرامی یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جہاں غریب نواز نے چلہ کاٹا اور جب وہ یہاں پہنچے تھے تو خالی نہیں تھے غریب نواز اس وقت خالی مشائخ بر بحر تھے لیکن سن غریب نواز نے قدموں میں بیٹھ کر امت کو یہ سبق سکھایا کہ دیکھنا اللہ والوں سے کچھ لینا ہو تو بڑے بڑھ کے نہیں ملتا اللہ والوں سے کچھ لینا ہو تو بڑے بڑھ کر نہیں ملتا ان سے کچھ لینا ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے ملتا ہے ان کے قدموں میں بیٹھ کے ملتا ہے اور یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ غریب نواز امام حسین کے حسن کا بھی برکت ہے امام حسن کے حسن کا بھی امام حسن کے حسن کا بھی اور پھر آپ نے وہ شجر لگایا اور یہاں میں آخر میں چونکہ میں نقش بندی ہوں نقش بندیوں کے پیر ہیں خواجہ باقی باللہ کے جو مرید کامل ہیں ان کا نام ہے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی مجدد پاک فرماتے ہیں میرے پیر مجدد کا جملہ سن مجدد کی اپنی شان سن مجدد کا مقام تجھے سمجھ آئے گا نا تو تو غریب نواز کا مقام سمجھ جائے گا مجدد وہ ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے مجدد پاک وہ ہے کہ جن کی لطائف کا عالم یہ تھا کہ ان کے لطائف خود روشن تھے جنہوں نے مجدد کے جوڑوں کا احترام کیا رب نے انہیں بھی ولایت عطا فرمائی یہ مجدد الفسانی کا مقام ہے لیکن سن کتاب ہے مقامات مجددیہ اس میں لکھا ہے مجدد الفسانی اجمیر شریف حاضری کے لیے گئے پتہ چلا اللہ والوں کے پاس اللہ والے جاتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ والے یا ان کے نوکر جاتے ہیں اللہ والوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کتاب کا نام ہے مقامات مجددیہ اس میں لکھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی وہ پہنچے اپنا اجمیر شریف غریب نواز کے مزار پر آنکھوں میں آنسو ہیں قدموں کی طرف کھڑے ہیں فاتحہ پڑھی رد و نیاز کی بات ہوئی دعا مانگی وہاں سے واپس پلٹے تو ایک خادم پیچھے سے آواز لگا رہا حضور رک جائے مجدد الفسانی رک گئے کیا بات ہے
اس نے ایک چادر پیش کی، ایک چادر پیش کی، چادر پہ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا جی غریب نواز کے تعویذ اور روزے کے اوپر جو چادر ہے نا، حکم ہوا ہے یہ ان کو دے، یہ ان کو دے۔ اچھا آپ نے اس چادر کو پکڑا، چوما، آنکھوں سے لگایا، ساتھ خلیفہ تھا، فرمایا اس کو پکڑ اور فلاں کو جا کے دینا اور میری وصیت لکھوانا۔ میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے کفن دے دینا اور اوپر غریب نواز کی یہ چادر ڈال دے۔ پتہ چلا غریب نواز کی قدر و منزلت کیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے برگزیدہ ولی بھی جن کی چادر کو چومے اور کفن کے لیے وہ جناب نجات کا ذریعہ سمجھے، اس غریب نواز کا حال اس سے مقدس ہے۔ اور ہم ان کی بارگاہ میں یہ چند جملے ان کی بارگاہ میں اس نیت سے پیش کر رہے ہیں کہ غریب نواز کا ذکر کریں گے سارے ولی بھی راضی، ولیوں کا امام غوث پاک بھی راضی، اور میرا نبی بھی، کیونکہ نبی کے شہزادے کا نام ہے غریب نواز، نبی کے شہزادے کا نام ہے معین الدین، نبی کے شہزادے کا نام ہے سلطان الہند۔ اور میں نہیں کہتا، پوچھنا وائسرائے جو ہند تھا اس سے پوچھ، اس نے ڈائری لکھی وائسرائے نے، اور وہ عالمی برطانیہ کا جو وہ ان کی لائبریری وہاں موجود ہے، اس نے ڈائری لکھی، اس ڈائری کے اندر وائسرائے ہند لکھتا ہے، کہتا لوگ سمجھتے ہیں ہند میں انگریز حکومت کرتا ہے، اب فضیلت جو کافر مانے، جو دشمن مانے، وہ لکھتا وائسرائے لوگ سمجھتے ہیں ہند میں انگریز حکومت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں ہند میں ایک قبر حکومت کرتی ہے، ہند میں ایک قبر حکومت کرتی ہے، اور وہ قبر اجمیر میں ہے، اور وہ غریب نواز کا مزار ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ جو دشمن مانے۔ تو غریب نواز کا یہ مقام ہے، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، کبھی موقع ملا تو پھر بیان کریں گے۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔